السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ میں معظم فخر میں خوش آمدید۔ لندن کے اندر ہو رہی ہیں جناب کچھ ملاقاتیں، کچھ پیغامات کے تبادلے، کچھ اندر کھاتے کی کوئی ملاقاتیں، سلسلے، کچھ اس قسم کی پراسرار سرگرمیاں لندن کے اندر کچھ جاری ہیں۔ لیکن یہ پراسرار سرگرمیاں سیاسی سرگرمیاں ہیں، اور یہ پراسرار کا لفظ جو ہے میں نے استعمال کیا ہے، یہ میں نے جان بوجھ کر استعمال کیا ہے۔ اور کیوں استعمال کیا ہے یہ پراسرار کا لفظ، یہ میں آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے بتاؤں گا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ لندن کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پیغامات کے تبادلے ہو رہے ہیں، ایک اہم شخصیت لندن پہنچ چکی ہے، اور اس کے علاوہ چند اور مقتدر شخصیات کا رابطہ بھی ہے اس وقت لندن میں موجود جو ہماری پولیٹیکل قیادت ہے اس کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی کل ایک ملاقات ہوئی ہے ہمارے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ، اور 1 to 1 ملاقات تھی۔ اس ملاقات کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور کیا ان کے ارادے بن رہے ہیں، اور یہ جو باتیں اس وقت چل رہی ہیں سول ملٹری ریلیشن شپ کی، اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے اندر ڈسکشن کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لاکھوں درود اور سلام، ان کا یوم پیدائش ہے، اور 12 ربیع الاول ہمارے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں اس کو عید میلاد النبی کے طور پر مناتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے یقینی طور پر ایک عید کا دن ہے۔ اور اسی حوالے سے پاکستان بھر کے اندر مختلف تقاریب ہوتی ہیں۔ دو چیزیں اس حوالے سے شیئر کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ کنونشن سینٹر کے اندر تقریب ہوئی جس میں عمران خان صاحب نے، جو مرکزی تقریب تھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس سے خطاب کیا۔ لیکن اس تقریب میں عمران خان صاحب نے خطاب کیا، اور ایک مرتبہ پھر نبی کریم کی سیرت پر بھی انہوں نے ذکر کیا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جو ان کے اہم نکات تھے تقریر کے، وہ یہ تھے کہ ہمیں اپنی سمت درست کرنی چاہیے، ملکی ترقی کے لیے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جو میں نے چند نکات ان کے نوٹ کیے ہیں، پوری تقریر تو بہت طویل تھی، وہ تو آپ بور ہو جائیں گے، لیکن چند نکات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ برطانوی جمہوریت میں ووٹ بکنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک زندہ ہوں رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی کے لیے لڑتا رہوں گا۔ طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 90 لاکھ کے قریب پاکستانی موجود ہیں مختلف ممالک کے اندر، اور ان میں سے جو کافی جو لوگ ہیں وہ اچھے خاصے ویل آف ہیں، اور اگر ان میں سے عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس میں سے 30 سے 40 ہزار پاکستان آ جائیں اور پاکستان آ کر انویسٹمنٹ کریں تو ہمیں IMF کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن پاکستان کا سسٹم اس قسم کا ہے کہ وہاں پر وہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنا سرمایہ پاکستان میں لا کر انویسٹمنٹس نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا سسٹم ان کو سپورٹ نہیں کرتا۔ چوتھا نقطہ ان کا یہ تھا جو ہماری سیرت کے حوالے سے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ لیکن جو امپورٹنٹ نکات تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ سمت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں 3 سال گزر گئے ان کے اقتدار کو، چوتھا سال شروع ہو چکا ہے، اور اگر 3 سال کے اندر کوئی بھی حکمران اگر چاہے اپنے تمام تر اختیارات کے باوجود، 3 صوبوں کے اندر حکومت کے باوجود، گلگت بلتستان میں حکومت کے باوجود، آزاد کشمیر میں حکومت کے باوجود، وہ یہ کہے، اس بات کا اعتراف کرے کہ جناب میں یہ سمت نہیں بدل سکا، تو ان کو اس کی ناکامی سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب سٹیٹس کو توڑنے کے نعرے پر آئے تھے اقتدار میں۔ پرانے پاکستان کی جگہ نیا پاکستان بنانے آئے تھے۔ وہ تمام کی تمام جو پرانے قوانین ہیں ان کو رد کرنے آئے تھے۔ عمران خان صاحب سٹیٹس کو سے ٹکراتے ہوئے ادارہ جاتی اصلاحات کے نام پر آئے تھے۔ عمران خان صاحب کا بنیادی نعرہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کو سیلف سفیشینٹ کریں گے، ہم اپنا ٹیکس نیٹ پرو پیپل کریں گے، اور پرو پیپل اس طرح کریں گے کہ لوگ خود آ کر ٹیکسز ادا کریں گے۔ اور ہمارا جو ٹیکس نیٹ ہے یہ جب مجھے یاد ہے ان کی ایک تقریر، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت آرام سے 20,000 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتا ہوں، لیکن ابھی تک جو ان کا کوئی بھی ایک دعویٰ اس حوالے سے پورا نہیں ہو سکا۔ یہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں رول آف لا کے لیے لڑتا رہوں گا۔ بڑی اچھی بات ہے، رول آف لا ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، ایک ایسا معاشرہ تشکیل نہیں پا سکے گا جہاں پر لوگوں کو برابری کے حقوق حاصل ہوں۔ کوئی اس وجہ سے جیل میں نہیں جانا چاہیے کہ جناب تھانے دار میرے خلاف تھا، یا تھانے دار کو پیسے لگ گئے تھے، پروسیکیوٹر کو پیسے لگ گئے تھے، لہٰذا اس نے میری بیل کے لیے جو صحیح طریقے سے محنت نہیں کی۔ اس قسم کے جب تک اقدامات ہوتے رہیں گے، ایک نہیں 2 پاکستان یقینی طور پر موجود رہیں گے، لیکن روکا کس نے؟
اگر پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی ہونی ہے تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو خود اپنی کابینہ سے اس عمل کا آغاز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو انہیں مشیر احتساب کا احتساب کرنا چاہیے کہ جناب آپ نے 3 سال میں ہر ایک معاملہ جہاں جہاں پر آپ نے نوز پوک کی وہاں سے آپ کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ آپ نے براڈ شیٹ کے معاملے کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی، براڈ شیٹ گلے پڑ گیا۔ آپ نے نواز شریف، شہباز شریف، اپوزیشن کے دیگر رہنما آصف علی زرداری صاحب، بلاول صاحب، مراد علی شاہ صاحب، خورشید شاہ صاحب، خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، جس شخصیت کا، حمزہ شہباز صاحب، جس شخصیت کا آپ نام لیں، ان کے خلاف کیسز کو درج کیا، ان کو جیلوں میں بھجوایا، ان کو کسٹڈیز میں رکھا، ان کے خلاف مقدمات اس وقت بھی زیر التوا ہے، لیکن وہ مقدمات کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکے۔ تو قصور کس کا ہے؟ قصور اس بات کا ہے کہ آپ اپنا نظام درست نہیں کر سکے، کیونکہ آپ نے اس کا وعدہ کیا تھا لیکن شاید وہ اہلیت، کیپیسٹی موجود نہیں تھی کہ اس نظام کے تحت لوگوں کو شکنجے میں لایا جا سکے۔ آپ کے پاس بیٹھے ہیں خسرو بختیار صاحب، آپ کے پاس بیٹھے ہیں دیگر اور عمائدین، غلام سرور صاحب بیٹھے ہیں، اور جو ابھی ریسنٹلی حماد اظہر صاحب کا LNG والے معاملات کے اندر خاصا ذکر خیر آیا۔ آپ کے پاس بیٹھے تھے ندیم بابر صاحب، جنہوں نے پیٹرولیم کے جو کرائسس ہے اس کے اندر بھرپور طریقے سے استفادہ حاصل کیا، لیکن کس کے خلاف احتساب کیا گیا؟ آج تک کسی کے خلاف احتساب نہیں کیا گیا۔ اگر آپ خود اپنی کابینہ میں موجود لوگوں کے لیے رول آف لاء کے اصول پر عمل درآمد کرتے تو شاید آپ کو آج یہ بات کہنے کی نوبت نہ آتی، لیکن یہ اعتراف کم از کم آج کے مبارک دن آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ میں یہ نہیں کر سکا، یہ میری کوتاہی ہے۔ آپ کو یہ اعتراف کرنا چاہیے تھا وزیر اعظم صاحب، جو آپ نہیں کر سکے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو ریاست مدینہ ہے اس کا بنیادی جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ اس نے لوگوں کو ایک جگہ پر نہ صرف اکٹھا کیا بلکہ آگے بھی بڑھایا، اور جو قانون کی حکمرانی ہے اس کو بھی ٹھیک کیا، اور جو ریاست کے اندر جو ریاست مدینہ تھی اس کے فیوز و برکات سب کو بنیادی طور پر حاصل ہوئے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور آپ نے ریاست مدینہ بنانے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن ریاست مدینہ نہیں بن سکی، کیونکہ ریاست مدینہ میں جو سب سے پہلا اقدام اٹھایا گیا تھا، پہلی تو بات یہ تھی کہ مسجد نبوی کو بنیادی طور پر ایک سیکریٹریٹ کا درجہ دیا گیا تھا جہاں سے پورے نظام حکومت کو چلایا جا رہا تھا، لیکن جو نبی کریم کی اونٹنی جہاں پر بیٹھی تھی اور جہاں پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے خطاب فرمایا تھا، اور جو پہلا حکم تھا ریاست مدینہ کی، جو پہلی اینٹ رکھی گئی تھی وہ مواخات رکھی گئی تھی۔ مواخات کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ مواخات یہ تھا کہ ایک انصاری کو، ایک جو مہاجر ہمارے صحابہ تھے، ان کو آپس کے اندر بھائی بنایا گیا تھا، یعنی دونوں کے درمیان اختلافات کو ختم کر کے دونوں کو یکجان دو قالب کا درجہ دیا گیا تھا۔ ان کو نہ صرف اس حد تک ساتھ ملایا گیا تھا بلکہ ان کو ان کی جائیدادوں کے اندر بھی بنیادی طور پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم حصہ دیں گے، اور انہوں نے اپنے مال و اسباب کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنا جو مہاجر بھائی تھا اس کے حوالے کر دیا تھا۔ یعنی جو ریاست مدینہ کی جو پہلی اینٹ ہے وہ بھائی چارے کی بنیاد پر بنتی ہے، جو اتحاد کی بنیاد پر بنتی ہے، جو یکجہتی کی بنیاد پر بنتی ہے۔ اور آپ سے کم از کم یہ سوال آج کے دن کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیا ایسی کوئی مواخات کرنے کی کوشش کی؟ کیا ایسا کوئی بھائی چارہ بنانے کی کوشش کی؟ کیا ایسے کوئی عمل کیا آپ نے جس کے ذریعے معاشرے کے اندر جو خلیج ہے وہ کم ہو سکے، جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو سکیں، آگے بڑھنے کا کوئی راستہ بنایا جا سکے؟ نہیں، اس کا جواب ہے صرف اور صرف نہیں، کیونکہ آپ کے ہر ایک قدم کے نتیجے کے اندر فاصلے بڑے ہیں، آپ کے ہر ایک قدم کے نتیجے میں خلیج بڑی ہے، آپ کے ہر ایک قدم کے اوپر نفرت بڑھی ہے، اور آپ کے ہر ایک قدم نے اس نفرت کو بڑھایا ہے۔ لہٰذا ریاست مدینہ کے لیے اب تک ان 3 سال کے اندر پاکستان کو اس ماڈل ریاست کے اوپر لے کے جانے میں آپ نے ایک قدم نہیں اٹھایا۔ یہ میری رائے ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ رائے خاصی حد تک درست ہے۔ لہٰذا ہمیں بات کرنے چاہیے جب ہم اپنے قائد، اپنے عظیم راہبر، اپنے عظیم پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، تو کم از کم ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس مبارک دن کے اوپر ہم کم از کم اپنی غلطیوں کو نہ صرف تسلیم کریں بلکہ اس کی اصلاح کے لیے بھی کوششیں ضرور کریں۔ خیر، اب بات کرتے ہیں لندن کی حضور۔
لندن کے اندر جو ہو رہی ہیں جی پراسرار سرگرمیاں، اور پراسرار سرگرمیوں سے مراد میری یہ ہے کہ کچھ ایسے رابطے جو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر رات کے اندھیروں میں پائے جاتے ہیں، رات کے اندھیروں میں قالین میں لپٹ کے لوگ جاتے ہیں گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر بہت ساری جگہوں پر اور جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے لندن کے اندر بھی کچھ ایسی ہی پراسرار ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نہ صرف ہو رہی ہیں بلکہ آگے بھی بڑھ رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب راولپنڈی کی سڑکوں پر بھی گھومتے پھرتے نظر آئے، شاید ان کو سیر کا شوق ہے، ان کی کچھ راولپنڈی کے خاص ایریاز کے اندر ان کی جو موومنٹ ہے وہ دیکھی گئی ہے، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو رابطے ہیں یہ رابطے اب کسی آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ان حالات کے اندر جہانگیر ترین صاحب 2 ہفتے کے لیے لندن پہنچ چکے ہیں، اور ان کی وہاں پر کچھ ملاقاتیں شیڈول ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی کچھ ملاقاتیں ہونی ہیں، وہ آن کیمرہ ہوں آف کیمرہ ہوں، لیکن ملاقات ان کی ایک اہم ترین شخصیت کے ساتھ لندن کے اندر طے ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے وہ ملاقات کب ہوگی۔ جب اس حوالے سے جہانگیر ترین صاحب سے سوال پوچھا گیا تو جہانگیر ترین صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا میں لندن آیا ہوں، بہت سارے میرے یہاں پہ دوست ہیں، پولیٹیکل ورکرز بھی میرے دوست ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میرا جو بنیادی مقصد ہے لندن آنے کا، یہ میرا علاج کے لیے میں آیا ہوں، کیونکہ میں ہر سال مجھے اپنے علاج کے لیے یہاں پر اپوائنٹمنٹ میں نے لی ہوتی ہے، سال میں 1 مرتبہ مجھے ضرور لندن آنا پڑتا ہے، لہٰذا وہ لندن آئے ہیں۔ دوسری بات میں نے آپ سے کہی کہ ایک دوست کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے۔ یہ ہمارے لاہور پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں جناب ارشد انصاری صاحب، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، جنگ جیو گروپ سے وابستہ رہے، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے لندن میں نواز شریف صاحب سے۔ اور نواز شریف صاحب سے ملاقات کا جو احوال انہوں نے بتایا، ایک تو یہ بتایا کہ نواز شریف صاحب اس وقت خاصے پرجوش ہیں، انرجیٹک ہیں، اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل ارینا میں دوبارہ ایک زوردار انٹری دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی گفتگو سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ نومبر کے اینڈ میں یا دسمبر میں کسی بھی وقت پاکستان آنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور بس حتمی تاریخ کا انہوں نے اعلان کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب پاکستان کی ملکی جو اس وقت ہماری جو صورتحال ہے، خاص طور پر اکنامک کنڈیشن، اس حوالے سے جب ان سے بات کی نواز شریف صاحب سے، تو نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت کے جو حکمران ہیں وہ ہمارے ملک کی معاشی حالت کو اس لیول پر لے گئے ہیں جہاں سے اس کو واپس لے کے آنا، یعنی جو ڈیمیج ہے اس کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کو نیوٹرلائز کرنا، اور پھر لوگوں کو ریلیف دینے کی سمت میں آگے بڑھنا، یہ دونوں کام اب بہت زیادہ مشکل ہیں۔ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ڈیمیج بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو کنٹرول کر کے آگے بڑھانے کے لیے بہت زیادہ نہ صرف ٹائم لگے گا بلکہ بہت زیادہ محنت بھی کرنا پڑے گی۔ اور نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے بہت حد تک نہ صرف تیار ہیں بلکہ قوم کو جس حد تک ہم ریلیف دے سکیں گے ہم لوگوں کو ریلیف بھی دیں گے۔ پھر جہاں ان سے بات ہوئی میڈیا کے حوالے سے، اور میڈیا پر اس وقت جو مختلف طریقوں سے پابندیاں لگائی جاتی ہیں اس کے حوالے سے، اور جہاں پر نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی ہر آواز کے ساتھ ہم آواز اٹھائیں گے، میڈیا کے اوپر کسی قسم کی پابندی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور میڈیا کی آزادی کے لیے ہم سب نے قربانیاں دی ہیں، ہم سب نے جدوجہد کی ہے، اور ہم اس جدوجہد میں کل بھی آپ کے ساتھ تھے اور آج بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جب ارشد انصاری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہ دونوں نواز شریف صاحب کے آفس سے باہر نکلے تو اس وقت بھی باہر کچھ جرنلسٹ موجود تھے، انہوں نے بھی نواز شریف صاحب سے میڈیا کے حوالے سے گفتگو کیا، تو ان کا بھی یہی رائے تھی، اس وقت بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم میڈیا کی آزادی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور ارشد انصاری صاحب سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو اعتماد ہے اس کے پیچھے وہی پراسرار سیاسی سرگرمیاں ہیں جو اس وقت نہ صرف لندن میں جاری ہیں بلکہ وہ اہم رابطے بھی ہیں جو اس وقت نواز شریف صاحب سے بھی ہیں، شہباز شریف صاحب سے بھی ہیں، دونوں شخصیات سے رابطے ہیں، اور ان رابطوں کو آگے بڑھایا بھی جا رہا ہے، ان کو مٹیریلائز کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کس حد تک آگے بڑھے گی، کیونکہ نواز شریف صاحب نے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو بہت حد تک مستحکم کر لیا۔ اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے کیا بہتری لاتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔